یاجوج مجوج کی چونکہ شکل و صورت ہمارے سے نہیں ملتی، بہت فیچرز نہیں ملتے. امام حسن علیہ السلام کی جو حدیث ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کان یہ نیچے بچھاتے ہیں ایک اوپر. اچھا میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، اتنے بڑے کان پھر نہیں بڑے نہیں ہیں وہ. عبداللہ بن عباس کی حدیث ملی کہ ان کا قد جو ہے نا 2 3 4 بلش جتنا ہوگا. بالیش یعنی اس کو بالیش کہتے ہیں. 3 4 فٹ کے جہاں یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 بچے نہ ہو جائیں. سلب کا لفظ یوز کیا کہ اس کے سلب سے 1000 بچے پیدا نہ ہو جائیں، یہ مرتے نہیں اس وقت تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ یہ صبح سے لے کر شام تک دیوار کو کھودتے ہیں، اور پھر وہاں بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا جس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کی اس قریب پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب ہے وہ جہاں بند ہیں وہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی. یہ واضح بین ثبوت ہے حدیث میں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس قریب پہنچتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں تو کہتے ہیں کہ کل کریں گے باقی. تو انشاءاللہ نہیں کہتے، نہیں ہوتا. تو وہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار پھر وہی مکمل ہو جاتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل پورا توڑیں گے، تو وہ واپس آئیں گے تو پھر اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے. یاجوج مجوج کی چونکہ شکل و صورت ہمارے سے نہیں ملتی، بہت فیچرز نہیں ملتے. امام حسن علیہ السلام کی جو حدیث ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کان یہ نیچے بچھاتے ہیں ایک اوپر. اچھا میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، اتنے بڑے کان پھر نہیں بڑے نہیں ہیں وہ. عبداللہ بن عباس کی حدیث ملی کہ ان کا قد جو ہے نا 2 3 4 بلش جتنا ہوگا. بالیش یعنی اس کو بالیش کہتے ہیں. 3 4 فٹ کے جہاں یہ ہے، ایک بالیش اس کو کہتے ہیں، لیکن ہے بڑی کثیر تعداد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک اس کے 1000 بچے نہ ہو جائیں. سلب کا لفظ یوز کیا کہ اس کے سلب سے 1000 بچے پیدا نہ ہو جائیں، یہ مرتے نہیں اس وقت تک. اتنی پاپولیشن ان کی ہے، اور یہ اتنے خطرناک ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو کھا پی جائیں گے، ہر چیز کھا پی جائیں گے. جو موویز کچھ کانسیپٹ اس موویز میں ہے نا، وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں، بالکل ایسی کریشن دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا، مسئلہ یہ ہم نے نہیں پڑھا. موویز میں وہ دکھاتے ہیں اس طرح کے وہ حملہ کرتے ہیں. ہاں اب وہ جب یہ جب نیچے آئیں گے تو اب وہ ایک تو یہ ہوگی، اب یہ بات یہ ہیں کیا، آدم کی اولاد ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بند ہیں کسی بیریئر کے پیچھے. نہیں تو میرا سوال ہے، اب پیچھے کھڑی ہوں میں، جی اگر اتنا قد ہے تو کان جو ہے بہت بڑے ہوں گے پھر. نہیں وہ چھوٹا قد ہے تو کان بڑے ہوں گے نا، ایک نیچے بچھا لیا ایک اوپر لے لیا. میں سمجھتی تھی بہت بڑے ہیں اور اس سے بڑا کان ہوگا. بس یہ ایک ہماری ویژولائزیشن ہے، واللہ عالم. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ اب وہاں بند ہیں تو کیوں نہیں نکل رہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ یہ صبح سے لے کر شام تک دیوار کو کھودتے ہیں، اور پھر وہاں بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا جس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کی اس قریب پہنچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب ہے وہ جہاں بند ہیں وہاں اس سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی. یہ واضح بین ثبوت ہے حدیث میں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس قریب پہنچتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں تو کہتے ہیں کہ کل کریں گے باقی. تو انشاءاللہ نہیں کہتے، نہیں ہوتا. تو وہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار پھر وہی مکمل ہو جاتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل پورا توڑیں گے، تو وہ واپس آئیں گے تو پھر اس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے. یہ ایک ایسی قرب قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 احادیث بیان فرمائی ہیں جو ہماری بکس میں ہے. عبدالسلام صاحب، کچھ اسکالرز تو ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت زمین میں جو قومیں بس رہی ہیں ان میں سے ہی کچھ قوموں کو کہتے ہیں کہ جی بالکل پرٹیکولرلی ہمارے ایرا میں
شیخ عمران حسین اور اوریہ مقبول جان صاحب اس کے بڑے ایڈوکیٹر ہیں. دجال کی بھی پوری فوج بتا دی انہوں نے, اور کہ یہ بھی بتاتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اشکنازی جیوز ہیں, یا کچھ کہتے ہیں یورپینز ہیں, یہ وائکنز ہیں, کچھ کہتے ہیں چائنیز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بالکل رانگ نوشن ہے, کیونکہ دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کر دی. ایک تو یہ کہ یہ وہاں بند ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچی, اور دوسرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے, اور شاخی ساتھ ان کا لفظ ہمیشہ عربی میں وہاں یوز ہوتا ہے جب انسان اوپر کی طرف دیکھ کے حیران ہوتا ہے, تو یہ اوپر سے نیچے اتریں گے. تیسرے نمبر پہ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 میں سے 999 ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں, اتنی ہے ہی نہیں. اتنی پاپولیشن نہ اشکنازی جیوز کی ہے, نہ ویسٹرن یورپینز کی ہے, نہ وائکنز کی ہے. چلیں چائنیز کی ہے, لیکن وہ بھی اتنی پاپولیشن نہیں ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں 999 ہوں. اتنی پاپولیشن کسی کی ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ بالکل یہ رانگ نوشن ہے کہ وہ یہ بند کیا. اس لیے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک کلٹی کھا گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ پہلا سفر اس کا جو ذوالقرنین کا تھا وہ ہوا بلیک سی کے اوپر, دوسرا وہ اس طرح مکران کے ساحل پہ لے جاتے ہیں, تیسرا یہ ادھر داربدین میں لے جاتے ہیں. تو یہ ایسے سفر نہیں, یہ آسمانی سفر ہیں, وارم ہول سے ہیں, اس کا جو بھی آپ نام رکھ لیں. وہ تو سائنس نے پورٹل نام دیا, لیکن یہ ہونا ان کا جو یاجوج مجوج کا نزول ہے نا, یہ ہونا ہے دجال کے خروج کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی یاجوج مجوج کا ذکر کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا. بالکل. اور بلکہ قیامت معراج کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے ان سے پوچھا کہ بابا قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں اس کا علم. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بھائی موسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں. کہتے ہیں پھر میں عیسیٰ کے پاس آیا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا, انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا ٹائم کا علم تو نہیں, لیکن مجھے اللہ نے اتنا بتایا ہے کہ میں زمین پہ دوبارہ جاؤں گا, دجال کو قتل کروں گا, اور اس کے بعد اللہ یاجوج مجوج کو بھیجے گا اور میں ان سے لوگوں کو بچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب وہ دجال کو قتل کر دیں گے تو اس وقت یاجوج مجوج آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری نوشن جو یہ کہتے ہیں جی یہ ویسٹرن یورپینز ہیں یا وائکنز ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یورپین کے ساتھ جہاد کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر یہ یاجوج مجوج ہوتے تو یاجوج مجوج کا تو کیٹاگوریکل یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب میں ایسی قوم چھوڑنے لگا ہوں جن پر فتح پانے کی قوت کسی میں نہیں ہے, اس لیے ایسا تم میرے بندوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ, طور پہ چلے جاؤ. یعنی وہ اتنی زبردست اتنی طاقتور قوم ہے کہ جس کے خلاف لڑا نہیں جا سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا یورپین, میں پوری اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے, کاؤنٹر کرنا تھا ایک آرگومنٹ کو, تو یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات اگر مان لیں کہ یہ یورپینز ہیں تو پھر ان کی سائیکی میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہم تو یورپین کو فتح ہی نہیں کر سکتے. اب اللہ کرے کہ یہ جو لوگ ہمارے اسکالرز ہیں یہ بائی ڈیفالٹ جو ہیں اس کے پروپوگیٹر ہوں, ٹھیک ہے, بائی ڈیزائن تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو انہیں غلطی لگی اللہ انہیں معاف کر دے, مجھے بھی لگ سکتی ہے, لگتی ہیں غلطیاں, کوئی ایسی بات نہیں, بندہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے, ہم انسان ہیں. لیکن یہ بات جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے کہ ان کو یاجوج مجوج, کیونکہ یہودی اس وقت اس کو پراپیگیٹ کر رہے ہیں. یہودیوں کے ربی جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں, کبھی وہ اس کو بل گیٹ کو کہتے ہیں یاجوج مجوج کا نمائندہ ہے, کبھی یہ ایلن مسک کو کہتے ہیں, ہاں ایلن مسک کو کہہ دیتے ہیں. وہ باقاعدہ پراپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ یورپین جو ہیں یہ یاجوج مجوج ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ بٹھا دیا جائے, اور یہ مسلمانوں کے سائیکی میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم جو ہے نا ان سے نہیں لڑ سکتے. تو بالکل یہ غلط بات ہے. یاجوج مجوج ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی ایک نشانی ہے. جب تک عیسیٰ نہیں آتے یاجوج مجوج کا اس دنیا میں, کیونکہ ارض یہاں ہے, اس کا نام دنیا ہے, وہ کسی اور ارض پہ ہے, وہ وہاں سے آئیں گے, پورٹل کھلے گا, شاید وہ دجال والا پورٹل ہے وہی کھلے گا اور اسی میں سے پھر وہ آئیں. ٹھیک ہے نا, واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ انٹر گلیکٹیکل مومنٹ ہائی ٹیک ورلڈ کی ایک نشانی ہے جس میں اس وقت
دنیا جو ہے وہ دجال جو ہے وہ انٹر گلیکٹیکل کرش میں دیکھ رہا ہوگا، اور جب یہ نیچے اتریں گے اور لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، تو جو ان کو جانتا ہوگا، جس نے حدیث پڑھی ہوگی، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کے دل میں ایک سکینہ نازل ہوگا۔ دجال کی فوج کے ساتھ ہوں گے یا پھر خود سے نہیں اپنا یہ کوئی؟ دجال کے بعد آئیں گے اوکے، یہ، اور اس کے دل پہ سکینہ نازل ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا سکینہ کافر مطلب سکون؟ سکون، اللہ نے کہا کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ہاں پھٹی کی پھٹی، مسلمانوں کی نہیں۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حدیث پڑھی ہوگی، وہ اطمینان سے ہوگا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے، اس نے اللہ میرے رسول نے میری تربیت بھی کی ہوئی ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے، تو میں اس کے مطابق وہ ان سے بچ لوں گا۔